یہ مسجد نبوی کے اندر مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کا بھی جنازہ پڑھا گیا ہے اور یہ ان کی میت ہے، اور خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہاں پر حرم شریف میں ان کا جنازہ ہوا مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد ابھی فجر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہوا ہے، تو ابھی ان کو تدفین کے لیے جنت البقیع کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نیک لوگ ہیں کہ ان کی آرزو تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کو حرم شریف میں دفن کیا جائے، اور انہوں نے اپنی زندگی ساری یہیں گزاری اور دین کی خدمت میں، دعوت میں، اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ وہ مصروف رہے اس عمل میں۔ ایک بچے کی ہوئی نہیں؟ ہاں ایک بچہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد تقریباً جنازے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی موت سے اور زندگی سے جب یہ ایک نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہے کہ دیکھا جائے تو انسان اکیلا ہی آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے، تو یہاں پر گمنامی کے اندر ہی انسان چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر روٹین یہ ہے کہ جس کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں لیا جاتا کہ کون صاحب ہیں، چاہے وہ دنیا کا رئیس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، نام نہیں لیا جاتا مسجد نبوی کے ممبر سے۔ اور انسان تصور کرے کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ گمنام پیدا کرتے ہیں اور ایسے ہی وہ گمنامی میں جاتا ہے، لیکن وہ لوگ واقعی زندہ رہ جاتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب یہاں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہیں پر رہے۔ اب ان کے جنازے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں زیادہ تر اردو بولنے والے ہی ہیں، اور پاکستان سے، انڈیا سے، اور جو دوسرے علاقے ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے ان علاقوں کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور فجر سے پہلے بلکہ 2-3 دن پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ان کے جنازے میں شامل ہو جائیں۔ تو اب جیسے ہی جنازہ نکلا ہے تو مدینہ یونیورسٹی کے طلباء بھی ہیں، اور یہاں جو زائرین آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، اور پاکستان سے غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور مولانا احمد لدھیانوی صاحب بھی، تو یہ حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جنازے کو جنت البقیع کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔